وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 600 سبق نمبر 602 آیت نمبر 151 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہمارا مقصود دنیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ خدا نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 151. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے کیا کیا چیزیں تم پر پابندی عائد کی ہے، یعنی کون کون سی چیزوں کی پابندیاں ہیں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں. نمبر 1 اس میں اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. ولا تقربوا الفواحش، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ. ما ظہر منہا وما بطن، خواہ کہ وہ کھلی ہوں یا پوشیدہ ہوں. ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ہلاک نہ کرو لیکن مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہ، یہ باتیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے، ہدایت کی ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن، لیکن یہ کہ وہ اچھے طریقے سے ہو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور
ناپ تول میں پورا انصاف کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ہر شخص پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کہ اس کے امکان میں ہوتا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کہو تو انصاف کی بات کہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ معاملے میں تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ان باتوں کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. گزشتہ مضمون اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی فرمایا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. اور یعنی دنیا میں دیکھیں ایسے لوگ ہیں، بلکہ اکثریت میں ہیں کہ انہوں نے گزشتہ جو سبق ہے نا وہ انتہائی اہم تھا. اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو ایک مرتبہ سن لیں. یعنی میرا مشورہ یہ ہے، باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے. تو ہم نے حرام حلال یہ اپنے طور طریقے بنائے ہوئے ہیں. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں ہیں، دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور یہ دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے کہ دنیا کی زندگی اصل ہے اور حقیقت یہی زندگی ہے. اب اسی کی طرف ہم رخ کر کے اسی کے یعنی جو ہمارے ظاہری مفادات ہیں دنیا کے، اسی کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے. وہی ہمارے بت ہیں اور ہم انہی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر شخص مفاد پرست ہے، لالچی ہے، حریص ہے دنیا کے مفادات کا. اور آپ دیکھ لیں بعض اوقات یہ مفادات کا جب چکر آتا ہے تو رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. پشتوں میں ایک وہ ہے، وہ جو ہوتے ہیں نا کزنز، تو ان کو پٹھان جو ہے تربور کہتے ہیں. تربور مطلب دشمن، اور ان سے دشمنی کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. رضا و زما تربور دے، یہ تو میرا تربور ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں ہماری ذہنیت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو رشتوں کی تمیز بعض اوقات مفاد پرستی میں، یہ بات میں دیکھیں بڑی آہستگی سے کہہ رہا ہوں اور اس بات پہ آپ غور کریں. ہمارا دنیا سے محبت اور دنیا میں رہنے کی طلب اور اس سے محبت اور مزے کے لیے زندگی گزارنا اور مزوں کے پیچھے دوڑتے رہنا، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا، یہ ہمارے جو زندگی کا وہ جو رویہ ہے اس میں یہ آ گیا ہے. مفاد پرست ہے، ہر شخص مفاد پرست ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پشتوں کا ایک شعر ہے، میرے تو اس سے اتفاق نہیں ہے جس کا بھی ہے، لیکن کہتے ہیں، اور یہ وہ عام ایک وہ ہے کہ ہر سڑے دخپل مطلب پورے یار دے، ماں دا خدای دا پارا یار لیدلے نہ دے. یعنی ہر شخص اپنے مفادات کا تابع ہے، اور میں نے اللہ کے لیے کسی کو دوست نہیں دیکھا ہے اللہ واسطے کے لیے. ہر سڑے پخپل مطلب پورے یار دے، اور ماں دا خدای دا پارا یار لیدلے نہ دے. یہ مطلب بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا. پھر یہ میں آپ کو ویسے اصل میں یہ مضمون بڑا اہم ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے اسباق ہے. ہمیں اور لوگوں سے کیا کام ہے؟ اور لوگ اپنا کام کریں گے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن ہم نے اپنی قبر کو آگ سے بھر دیا ہے. اس مفاد پرستی نے، اس دنیا پرستی نے ہمیں ہماری قبروں کو آگ سے بھر دیا ہے. یہ بات میں بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے لوگوں کی ایک روش بن چکی ہے ظاہر پرستی کی، ہماری قبریں آگ سے بھر چکی ہیں. سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں. یقین نہ کریں لیکن جلد ہی آپ چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ قبر میں کیا ہے آپ کی. بہت بری حالت ہوگی ان لوگوں کی جو اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو برابر کرتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں. سامنے کرام گزشتہ مضمون اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت اس میں مطلب ایک جامع مضمون تھا. گزشتہ جو سبق تھا وہ سبق نمبر 601 نمبر ہے، اگر کوئی تلاش کرتا ہے نا.
نیٹ پہ. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ مفاد پرستی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ مفاد پرست ہیں اور اس میں بہن بھائی کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں، یعنی میں ویسے ایک تاریخی باتیں کر رہا ہوں اور معاشرے کی بات کر رہا ہوں، تاریخی بھی کروں گا، آج کل کی بھی کروں گا. تو اولڈ ہاؤسز اب بن رہے ہیں بڑے شہروں میں، اولڈ ہاؤسز جہاں لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. آپ کو نہیں معلوم تو کیا بات ہے. اکثر ہم یعنی بوڑھے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے اور ان کو پھر جا کے جمع کرا دیتے ہیں مال خانے میں کہ اب یہ ہمارے کام کے نہیں رہے. اور بہت سے ایسے واقعات ہیں. ایک باپ اگر صاحب جائیداد ہے، یہ ایسے واقعات بھی میرے سامنے آئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم تو الگ. باپ نے اپنی ساری جائیداد تقسیم کر دی اپنی زندگی میں بیٹوں میں یا اپنی اولاد میں، اور اپنے نام کچھ بھی نہیں رکھا. اب اس کا انجام کیا ہے کہ بس اس سے تو آسرا ختم ہو گیا، اولاد کو اپنا مال مل گیا، بس بات ختم ہو گئی. اب اس کی کوئی دیکھ بھال یہ وہ بعض اوقات بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اولڈ ہاؤس میں چلا جاتا ہے، باپ یا والدین جو بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال جو بھی سن رہے ہیں ماں باپ سے میں کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی میں آپ تقسیم نہ کریں، جو بھی ہے آپ اپنے پاس رکھیں. آپ کی موت کے بعد تو آپ کو نہیں ملے گا، آپ اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے، وہ اولاد کو مل جائے گا. لیکن دنیا میں مطلب یہ ہے کہ یہ ویسی ایک میں مشورہ دے رہا ہوں ماں باپ کو کہ آپ اپنا مال اپنے تصرف میں رکھیں. ابھی وہ وارث نہیں ہیں اس مال کے. آپ کون ان کے اتنے ہمدرد ہیں کہ زندگی میں ان کو دے رہے ہیں کہ لو بیٹے یہ تمہارا حصہ ہے. آپ کا مال ہے، آپ اپنے پاس رکھیں، اور جب آپ چلے جائیں گے قبر میں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ تقسیم ہوگا، اس کی آپ فکر نہ کریں. بچے لڑتے ہیں اس کے لیے، نہیں لڑتے، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے. بہرحال تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام حلال جو ہے، یہ مضمون تو حرام حلال کر آ رہا ہے. آج کا جو سبق ہے اس کی شروعات کیا ہے؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. آؤ میں بتاؤں تمہیں کہ کیا تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. تم نے تو اپنی مرضی سے. یہ کون مسلمان ہے؟ یہ کس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ یہ اپنے نبی کو، یا آج کا جو داعی الحق ہے وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اے داعی، اے میرے دین کی طرف بلانے والے، اے میری دعوت دینے والے، ان کو یہ بتاؤ کہ تم پہ حرام کیا ہے. تم نے تو اپنی مرضی سے حرام حلال کے چکر چلائے ہوئے، لیکن اصل جو چیزیں حرام ہیں وہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں. لیکن اس بات کو تو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے سامنے کرام. یہ تمام باتیں جو ہیں تقریباً یہ ہم میں موجود ہیں. آپ اس کو ذرا دیکھیے گا، ابھی تو ہم پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن یہ تمام جو حرام چیزیں ہیں وہ ہم اس کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑا حرام جو ہے اور سب سے بڑی جو ظلم ہے وہ شرک ہے. تو بہرحال اس کی تو میں بات کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی. جو چیزیں جائز تھیں اپنے اوپر وہ ہم نے حرام کر دی ہیں، اور جو ناجائز تھیں جس کو نہیں کرنا تھا وہ ہم نے اپنے اوپر حلال کر لیا. اور پھر وہ رشتوں کی میں بات کر رہا تھا کہ رشتوں کی دنیاوی مفادات میں جو ہے وہ رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات اولاد جو ہے یعنی میرے معلومات کے مطابق، اور یعنی والدہ کے پاس تو ایسا نہیں ہوتا، کوئی اگر ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بچے نے اپنی ماں کو جائیداد کے لیے یا اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے لیے قتل کر دیا ہے. بعض اوقات ماں، بیٹا اگر نشئی تو ماں اسے پیسے نہیں دیتی کہ یہ بیٹے کی زندگی تباہ ہوگی تو وہ اس کو قتل کر دیتا ہے. ایسے واقعات بھی ہیں. بیٹا باپ کو جائیداد کے لیے یا اس میں قتل کر دیتا ہے. یہ اس کو نہیں معلوم کہ قانونی طور پہ جب آپ شرعی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی آج کہ اگر آپ اپنے باپ کو قتل کر دیں تو آپ وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں. شریعت میں بھی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ایسا نہیں کہ اپنے ابا کو تم قتل کر لو.
تو یہ جب مفاد کی بات آتی ہے، میں صرف یہ نقطہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خونی رشتوں کی تمیز بھی بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ طلاقوں کی آپ شرح دیکھ لیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، مطلب بعض اوقات مفادات ہی کا چکر ہوتا ہے، تو دونوں اپنا حق نہیں چھوڑتے یا جو بھی ہوتا ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو سب سے محترم رشتہ جو ہے وہ تو بیوی کا ہے۔ پہلا رشتہ جو بنا تھا وہ بیوی کا رشتہ بنا تھا۔ جب انسان آیا تھا تو پہلے میاں بیوی اس دنیا میں بنے تھے، اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے۔ باپ تو نہیں تھا نا، حضرت آدم کا تو باپ نہیں تھا، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو پہلا رشتہ جو ہے وہ بیوی کا بنا تھا۔ تو یہ بڑا احترام والا رشتہ ہوتا ہے، اور عام طور پہ بیویوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے بہت اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے۔ تو آپ کو مطلب اپنے بیوی جیسے بھی ہو، تو ہو سکتا ہے دیکھیں خرابیاں تو ہر ایک میں ہیں، ہر ایک کو اپنا آپ ٹھیک لگتا ہے۔ بیوی کہتی ہے مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، ساری خرابیاں جو ہیں وہ میرے خاوند میں ہیں۔ خاوند یہ سمجھتا ہے کہ بیوی میری کچھ کم ہے یا کچھ خرابیاں ہیں، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ تو خیر یہ تو انسانی وہ ہے، ایک کمزوری ہے، وہ موجود ہوتی ہے۔ لیکن میں صرف بیویوں کا لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ تو ویسی مطلب ایک بات آ گئی تو آپ اپنی گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، کیونکہ دیکھیں وہ پرائی گھر سے آئی ہوئی ہے اور اس کا اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، اس گھر میں اس کا، اور اگر ہے بھی تو وہ مطلب اگر کوئی کزن ہے، بیوی کا اس گھر میں کوئی کزن ہے یا کزن کی شادی ہوئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ قریبی رشتہ تو آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو اپنے بیوی کے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس کی ہدایت کی ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ ٹیڑھی پسلی کی مانند ہے، اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، لہٰذا اس سے نرمی کا سلوک کرو، اس کے ساتھ گزارا کرو۔ یہ میں شوہروں کو ایک نصیحت کے طور پہ، جو کہ ہماری شریعت میں بھی ہے، وہی بات میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ اب دیکھیں، جو گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ ایک بات جس کی بنا آپ جنتی ہو سکتے ہیں، وہ ایک بات ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ دیں، بس وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور گزشتہ سبق میں وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَىٰ، خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اب جو بھی جس کی بھی خواہشات ہیں تو لیکن خواہشات کی پیروی، یہ ایک نقطہ ہے۔ اب دیکھیں سارا مضمون میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اکٹھا کر کے اب آپ کو بتا رہا ہوں، آج کا بھی اور کل کا بھی، یہ دونوں سبق آپ ذہن میں رکھیں۔ تو دیکھیں، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم زندگی کیسے گزارو، کون سی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی تم نے، کون سی چیزیں تم پر حرام ہیں۔ اور اس آیت کا مزہ تو آپ کو تبھی آئے گا سامعین کرام کہ آپ اسے دل کے کانوں سے سنیں گے اور اپنے لیے سمجھیں گے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو تو ہم بطور ہدایت حاصل کرنے کے پڑھتے نہیں ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہماری تو بہت بری حالت ہے اس کی، تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن میں اس وقت تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو کرنے ہیں کام، اس کی بھی ہمیں تمنا نہیں ہے کہ اللہ سے یہ پوچھیں کہ اے اللہ تعالی ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ تو جو حرام کام ہے، جو جائز کام ہے وہ بھی نہیں پوچھتے، جو ناجائز کام ہے وہ بھی نہیں پوچھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہم اللہ کو الہ واحد تسلیم نہیں کرتے، اللہ ہمارا معبود واحد نہیں ہے، ہم دنیا کے یعنی دنیا دار ہیں،
دنیا کی طرف ہماری توجہ ہے اور ہم دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اخروی مفادات پر، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر جہاں بھی ہمارے مفادات ہوں، خواہ وہ ظاہری دنیاوی ہوں، مالی ہوں یا نفسانی معاملات ہوں، دیکھیں ہر انسان کی ایک ایگو بھی ہوتی ہے، ہر انسان اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اور یہ جھکنا نہیں چاہتا، اور یہ جھکنا تو بعض اوقات یعنی انسان کو یعنی الوہیت کے درجے تک لے آتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے کہ نہیں میری مرضی، میں اور میں، تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں جو پہلی بات ہے، اب دیکھیں یہ آیت جو ہے، میں نے آپ کو کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس آیت میں بہت کچھ ہے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ اس آیت کو اپنے لیے سمجھیں اور قرآن کو آپ اپنے لیے ہدایت سمجھیں، اور یہ ساری باتیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بھی کہہ دوں واضح، یہ سارا قرآن آپ کے لیے بے اثر ہے، کوئی اس میں آپ کے لیے ہدایت نہیں ہے اگر آپ دنیا دار ہیں۔ مختصر بات، اگر آپ کی منزل آخرت نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اور آخرت اگر آپ کی ترجیح نہیں ہے، تو یہ قرآن میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں دوبارہ یہی بات کرتا ہوں، اگر آپ کا یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے اور آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، تو اب یہ قرآن میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ رسول کی زندگی میں آپ کے لیے کچھ ہے۔ بس یہ مختصر بات ہے۔ اور آج تو دیکھیں ایک یعنی ساری قوم، اس ساری قوم نے جو مسلمان قوم ہے، 1.5 ارب لوگ ہیں، 150 کروڑ، یہ بڑی تعداد ہے سامنے کرام۔ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے تو اللہ کو منزل نہیں بنانا، ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے، دنیاوی مفادات ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھ لیں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے، آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، آپ جو بھی ہیں۔ تو آپ ایمان، آخرت پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں، جیسا کہ کل یعنی رات کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، اس سے زیادہ یقینی بات ہے کہ آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی دے گا اور آپ سے حساب کتاب لے گا، اور پھر آپ کو جزا اور سزا بھی ملے گی۔ لیکن جزا کا کوئی تصور نہیں ہے منکر آخرت کے لیے، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ ہم تو یعنی ہمیں میٹھی ٹافیاں دے دی گئی ہیں، لالی پاپ، کہ اس کو چوستے رہو، اسلام کا تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس اسی کو بس دہراتے رہو، اتنی تسبیحیں پڑھو اور بس تم تو جنتی ہو۔ یعنی ایک بہت غلط تصور ہمارے ہاں بعض علماء نے، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو ہو جنتی اور تم پہ کچھ نہیں ہوگا، رسول جو ہیں وہ تمہارے شافع ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں کے برابر رحم رکھتا ہے اپنے بندوں پہ، تو کیا وہ اپنے بندوں کو عذاب دے گا؟ تو جناب یہ صرف 1.5 ارب لوگوں کے لیے 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ جو ہندو ہیں، جو یہودی ہیں اور جو بت پرست لوگ ہیں، کیا ان کے لیے، کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ پھر تو ساری جہنم کی آگ کو بجھا دے گا وہ اور سب کو جنت میں لے جائے گا، کیونکہ وہ 70 ماؤں کا، یعنی یہ ہمارے استدلال ہے، یہ ہمارے ذہن میں گھٹی پلائی گئی ہے۔ جو پہلی گھٹی ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور تم مسلمان ہو، حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ذرہ برابر ایمان ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں ان غلط فہمیوں سے جتنی بھی آپ جلد نکل آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی جو ہے وہ
یعنی بامقصد ہو جائے گی۔ آپ اللہ پر ایمان لے آئیں کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا مقصود ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ آپ کا معبود تب بنے گا جب آپ اسے مقصود حیات بنا لیں گے۔ جو آپ کا مقصود حیات ہی نہیں ہے اس کی بات آپ کیا مانیں گے؟ سوچیں نا اس بات پہ ذرا، جو آپ کا مقصود حیات ہی نہیں ہے اس کی باتوں کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ آج قرآن کی ہماری نظر میں کیا اہمیت ہے؟ قرآن تو مکمل ایک یعنی آپ اگر اس کو قبول کر لیں گے تو دنیا میں پھر آپ کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے، لیکن ہم تو مغلوب ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ زبان سے کہنے سے تو زبان سے تو وہ طوطا بھی پڑھتا ہے، اور دیکھیں یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، اہل کتاب یہودی ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، حتیٰ کہ تم تورات اور انجیل اور اب قرآن کی تابعداری نہ کرو، اس کو تم قبول نہ کرو، اس کے احکامات پر عمل نہ کرو۔ تقیم التورات، قائم نہ کرو، ہم نے تو قائم نہیں کیا دین کو۔ وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، حکم ہے اللہ کا کہ دین کو تم قائم کرو، ہم نے تو دین کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ایک بہت زیادہ بری حالت ہے سامنے کرام اس وقت معاشرے کی، اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور بدلنے کی ضرورت ہمیں ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہوگا سب سے۔ دیکھیں ہم مار کھا رہے ہیں اجتماعی طور پہ، دنیا میں ہم ایک ذلیل قوم ہے اور دنیا سے یہ ایک مغلوب قوم ہے، اور ماریں پڑ رہی ہیں۔ کون مار رہا ہے؟ وہ یہودی جو مغضوب علیہ قوم ہے، وہ ضالین جو ٹرمپ اور اس کا امریکہ ہے، اور جو لندن والے ہیں، یہ سب ہمیں مار رہے ہیں، یہ ہم پہ غالب ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ہم پہ غالب ہیں، چائنا والے، روس والے، ان کا غلبہ ہے، ان کے آپ کیا لڑ سکتے ہیں ان سے؟ نو، کبھی نہیں۔ آپ کیا کوئی تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمان چین میں اپنے مسلمان بھائیوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سے ان کو بچا لیں بزور بازو؟ کیا ایٹم بم آپ نے شب برات پہ چھوڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کوئی عجیب سا آپ کا ایمان ہے اور اس کے تقاضے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جن کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔